نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر نشست میں ایک بہت ہی قیمتی حدیث سنیں گے، اور اس حدیث کا جو عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب بن جائیں۔ کس طریقے سے پاسبل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں، محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو وہ بات اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔ دوستو، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوستو حدیث شریف کو غور سے سنیے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے ارادے سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ساری مخلوق اللہ کی عیال گویا اس کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ دوستو، حدیث شریف سے جو الفاظ سامنے آئے ہیں، جس بات کی نشاندہی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں محبوب بندہ اللہ کا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو پرائرٹی دے، اللہ کی مخلوق کو عزت دے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے، نہ کہ ان کے لیے مشکلات بنائے اور ان کا حق مارے، ان کی حق تلفی کی جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، چاہے وہ ہم ہیں، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ وقت کا بادشاہ، وقت کا ذمہ دار جو ہوتا ہے، وہ تو سخت جو ہے دوستو اس چیز کا پابند ہے، اس سے تو بہت ہی زبردست پوچھ ہوگی۔ باقی بندے جو ہیں ان پہ جو لازم ہے دوستو وہ رعایا ہے، تو رعایا میں سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور تمام مخلوق کا خیال رکھیں، جس میں چرند پرند جمادات نباتات ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، مشکلات پیدا کرنے والا نہ بنائے۔ جو حالات آج ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اچھے لوگوں سے نوازے، اچھے حکمرانوں سے نوازے اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیچ محبت کو پیدا فرمائے اور اس ملک کو اللہ پاک پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، حدیث شریف کا یہی مفہوم تھا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں، مخلوق کوئی بھی ہے اس کے ساتھ احسان کرو دوستو۔ جب ہی ہم لوگ دوستو اللہ کے محبوب لوگوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا حکم اس طریقے سے گزارا جائے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کر کے آگے بڑھتے رہیں۔ دوستو، اچھی باتوں کا پھیلاؤ ہم سب پہ لازم ہے۔ جو لوگ اچھی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں دعا کی کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میرے بعد میرے والا کام کرے، یعنی میری احادیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔